रावलपिंडी की मैं स्पेसिफिक पहले आ जाऊं। कन्वेंशन सेंटर की हमने बात की थी, उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस हैं। आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि एक्सपो सेंटर होना चाहिए और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली, रिंग रोड अभी तक काफ़ी आगे तक पहुंच चुका होता लेकिन बदकिस्मती से हमें पता चला कि उसमें, अब मैं क्या कहूं, वो बन रहा था, उसके अंदर बदनीयती थी, करप्शन थी, और वो फिर हमें चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से देर हुई। लेकिन ये भी मैं आपको कहूं कि मैंने इसकी मीटिंग ली है लास्ट, तो ये बिल्कुल उस स्टेजेस पे, फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुका है। अलाइनमेंट इसकी जो गलत कर दी गई थी वेस्टेड इंटरेस्ट को उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो हमने चेंज कर दिया। और ये बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है कि वहाँ उसके साथ हम इंडस्ट्रियल जोन्स और क्योंकि यहाँ बड़ी कमी है, ज़मीन बहुत महंगी है। और ये भी मैं आपको कहूँ कि हमने ये भी फैसला किया बहुत पहले से, रज़ाक दाऊद और हमने, कि इतनी ज़्यादा जब एक तो ज़मीन महंगी होती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, दूसरा मसला ये होता है कि वहाँ स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है, तो वो बजाय इंडस्ट्री लगने के वो रियल एस्टेट का वेंचर बन जाता है। तो उसके ऊपर भी हमने फैसला किया कि हम लीज करेंगे ज़मीन, ताकि बड़ी सस्ती दामों पे हम इंडस्ट्री को ज़मीन दें। फिर ये आपने बिल्कुल बात ठीक की, मैंने बहुत मीटिंग्स ली हैं। ये हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, मैंने खुद उनकी मीटिंग्स ली हैं, और मुझे सारे जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स उनके अंदर आते थे। सबसे पहले तो ये था कि जो यूटिलिटीज़ थी, जो आपने बात बिल्कुल ठीक की कि जो बाहर बांग्लादेश या जो हमारी कम्पीट कर रहे हैं इकॉनमीज़, वो अपनी इंडस्ट्रियल जोन को पूरी तरह, जब वो जोन के लिए जब कोई जाता है तो वो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी बदकिस्मती से हम जब गवर्नमेंट आई तो हमने रियलाइज़ किया इंडस्ट्रियल जोन्स तो डिक्लेयर कर दिए, लेकिन कोई प्रोविज़न नहीं थी कि वहाँ बिजली कैसे पहुँचेगी, वहाँ जो भी पानी गैस वो कैसे पहुँचेगी। तो उसके लिए कोशिश भी हम पूरी कर रहे हैं ये सारी चीज़ें स्पीड अप करने के लिए। और मैं ये भी आपको आज आपकी तजवीज़ में मीटिंग्स तो लेता रहा हूँ, लेकिन जो हर हफ्ते मीटिंग लेनी थी वो आपका आइडिया अच्छा है, क्योंकि आप वो मुझे चेक करना चाहिए कि किधर तक पहुँची है। तो मैं इंशाल्लाह हर हफ्ते मीटिंग लिया करूँगा। अब आपने बात की मदीना की रियासत की, मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ मदीना की रियासत थी क्या, ताकि लोगों को ज़हन में क्लियर हो जाए। क्योंकि लोग अमूमन मदीना की रियासत सिर्फ मस्जिदों में जुमे की नमाज के अंदर सुनते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो लोगों की ज़िंदगियों में आ जाए, क्योंकि मदीना की रियासत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। 10 सालों में 622 और 632 के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा इनकलाब आया था। वही इंसान वो बदल के दुनिया के लीडर्स बन गए थे। तो वो कुरान में अल्लाह जब हमें कहता है ना कि उनके रास्ते पे चलो, तो वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है, क्योंकि वो एक कामयाब मॉडल था, दुनिया की तारीख का सबसे कामयाब मॉडल था, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया लोगों को, वो जो लीडर्स बन गए और कई सदियों तक दुनिया की उन्होंने इमामत की। तो इल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि अगर जब भी मुसलमान माशरा खड़ा हुआ है गिर के, वो हमेशा उन उसूलों के ऊपर गया है जिन उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी। तो सबसे 2-3 उसूल बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वो अभी आपने जो करप्शन की बात की, वो उसके साथ उसकी करप्शन जो है वो सिम्टम्स है। जब एक माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब कानून की बालादस्ती, इंसाफ नहीं होता, वो करप्शन उसकी एक बीमारी, यानी अगर जब मुझे कोई कैंसर हो तो फोड़ा निकलाता है, तो उसी तरह करप्शन एक सिम्टम्स है जो कि जब एक मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होता। तो जो हमारी जंग है सारी, ये लोग पूछते हैं ना कि जी क्या इस वक्त, कोई कहता है हम एशियन टाइगर बना देंगे, कोई कहता है लाहौर को पेरिस। हमारी जंग है कानून की बालादस्ती पाकिस्तान में कायम करने की। वो मुश्किल जंग है, वो एक दिन में नहीं होती। कार्टेल्स बने हुए हैं, माफियाज बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल माफियाज बैठे हुए जो कानून के नीचे नहीं आना चाहते।
اور یہ ہے اصل جنگ جو پاکستان کی فیوچر کی جنگ ہے. اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی بزنس, اس میں کنیکٹڈ ہے انویسٹمنٹ, اس میں کنیکٹڈ ہے آپ کی خوشحالی, سب اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. بنانا ریپبلک کس کو کہتے ہیں؟ بنانا ریپبلکس میں وسائل کی کمی نہیں ہوتی, ادھر قانون نہیں ہوتا, اس لیے ان کو بنانا ریپبلکس کہتے ہیں. اور قانون کا مطلب کیا؟ طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا قانون, جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طبقاتی قانون تھا. تو یہ جنگ ہے ایک, اور یہ صرف عمران خان نے نہیں لڑنی, یہ آپ سب نے لڑنی ہے جنگ. یہ ایک معاشرہ جنگ جیتتا ہے. میں تو کوشش کر رہا ہوں, ہر روز صبح اٹھتا ہوں, میں تو جہاد سمجھتا ہوں اس کو. میں تو یہ کوئی عام کوئی پرائم منسٹر بن کے, اچھا, اور یہ بھی پرائم منسٹر بننا کوئی ایمبیشن نہیں ہے. پرائم منسٹر بن کے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ایمبیشن ہے. سو یہ ہم تو اس کو جہاد سمجھتے ہیں. مافیاز کے ساتھ سب آپ تماشا دیکھیں, ہر روز افراتفری پھیلائی ہوئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون کی بالادستی ہو. یہ طاقت کی حکمرانی چاہتے ہیں وہ لوگ. تو میں پہلے تو یہ بزنس کمیونٹی آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اس طرح کے چیلنجز نہیں سامنا کرنے پڑے. سب سے پہلے کسی پاکستانی گورنمنٹ کو اتنے بڑے فسکل ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, یعنی اتنے بڑے خسارے پاکستان کی تاریخ کو کسی گورنمنٹ کو فیس نہیں کرنے پڑے. اگر وہ ہمارے دوست سعودی عربیہ, یو اے ای, چائنا, وہ ہمیں فنڈز نہ دیتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے دینے کے لیے جو ہماری لائبلٹیز تھی, اور ہم کہہ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ ڈر تھا کہ روپے کے اوپر پریشر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس تو ریزروز ہی نہیں تھے روپے کو گرنے سے روکنے کے لیے. تو اس سے بڑے مشکل وقت سے نکلے, اکانومی سٹیبلائز ہوئی. پھر جو کہ ایک صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے, کووڈ, وہ آ گیا. اس سے نکل ہی رہے تھے, سٹیبل ہی ہو رہی تھی, کووڈ آ گیا. تو کووڈ کے اندر جس طرح پاکستان نکلا ہے, میرے نہیں خیال میں لوگ پوری طرح اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح نکالا اس میں سے. اپنی اکانومی بھی ہم نے بچا لی, اپنے لوگوں کی جانیں بھی بچا لی. دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا تباہی مچائی ہے کووڈ نے. ہندوستان ہمارے سے کتنی آگے ان کی گروتھ ریٹ تھی, ان کی مائنسز میں گروتھ ریٹ چلی گئی. ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں, کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے, کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے. ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا. تو وہ بڑے مشکل فیصلے کیے جو میرے تب فیصلے کیے, آج بورس جانسن انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا. اور وہ جو ہمارا فیصلہ, ان کے لوگ ہمارے سے پتہ نہیں, کوئی فگر کہتا ہے کہ 10 لاکھ مرے, کوئی کہتا ہے 30 لاکھ مرے. ہمارے دیکھیں اللہ نے کتنا کرم کیا. تو وہ بڑے مشکل, انگلینڈ میں وہ فیصلے کر رہا ہے. ہم نے تب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بھوکے نہیں مرنے دینا. اور وہ جو ہمارا فیصلہ تھا, اگر میں وہ لاک ڈاؤن کر دیتا, جو 3 مہینے مجھے تنقید کی گئی کہ جی لاک ڈاؤن کرو, آج آپ دیکھتے کہ ملک کے اندر کیا حالات ہونے تھے. اور پھر اس کے بعد ایک اور کرائسس آ گیا, جو کموڈٹی دنیا میں جو سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی, دنیا میں ریکارڈ کموڈٹی پرائسز چلے گئے. آج اب یہ پاکستان کی مہنگائی پرابلم نہیں ہے. مہنگائی, لوگ تکلیف میں ہیں مہنگائی سے, لیکن ساری دنیا میں تکلیف میں ہیں لوگ مہنگائی سے. میں وہ دیکھ رہا تھا, جو بائیڈن کو ڈونلڈ ٹرمپ اٹیک کر رہا ہے کہ مہنگائی کے اوپر, بورس جانسن کو پارلیمنٹ کے اندر اس کے اپنے ایم پیز کہہ رہے ہیں کہ اتنے گیس پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ گئی ہے, اور اس کو مہنگائی کے اوپر کر رہے ہیں. ساری دنیا کے اندر اس وقت ریکارڈ مہنگائی ہے, کیونکہ کموڈٹی سپلائی لائنز افیکٹ ہوئی, کموڈٹی پرائسز اوپر. اور آپ بزنس کمیونٹی ہیں, آپ کو تو پتہ ہے کہ سٹیل کدھر سے کدھر گیا, کوئلہ کی قیمت کدھر سے, گیس کی قیمت کدھر سے کدھر گئی. جو امپورٹ کرتے ہیں یہاں ہم پام آئل, وہ دگنے سے بھی اوپر چلا گیا. تو وہ ہمیں پھر
उधर से निकल के इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में आई और लोग तकलीफ में हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान क्या कर सकता था? अभी भी पाकिस्तान सस्ता है। हमारी पेट्रोल और डीजल की कीमतें देखें, तेल की, और कंपेयर करें हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, हम सबसे सस्ता मुल्क यहाँ भी। मुश्किल वक्त था, चैलेंजेस आए और फिर अफगानिस्तान का चैलेंज आ गया। ये भी एक बहुत बड़ा शौक है। वहां से लोगों को अपनी करेंसी के ऊपर खौफ हो गया कि वो करेंसी गिर रही है, उन्होंने डॉलर पाकिस्तान से खरीदने शुरू कर दिए। यहां से डॉलर अफगानिस्तान जाना पड़ा, रुपए पे प्रेशर पड़ गया। तो ये एक ओवरऑल, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि चैलेंजेस हमें कैसे फेस किए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूं स्टैटिस्टिक्स के बड़ी सारा वक्त नेगेटिविटी आती रहती है, तो मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स, वो पाकिस्तान की तारीख में आप सब जानते हैं 31 अरब डॉलर, ये हमारी तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी चीजें जो पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट बढ़ी है पाकिस्तान में। रेमिटेंसेस, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा 32 अरब डॉलर पे रेमिटेंसेस आई। टैक्स रेवेन्यूज, मैं जब गवर्नमेंट में हमारी जब आई तो मेरी एम्बिशन थी, मैंने कहा पाकिस्तान में हम 8,000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करेंगे। तो इस बार रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है 6,000 अरब। 6,000 अरब से ऊपर हमारी टैक्स कलेक्शन है। और सिर्फ आप ये देखें कि एक साल में हमने 1,300 अरब रुपया इजाफी टैक्स इकट्ठा किया अपने टारगेट से। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो अभी आपने बात की, बिल्कुल अल्ताफ आपने ठीक बात की कि असल में तो जब तक एक मुल्क इंडस्ट्रियलाइज नहीं होता वो कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। ट्रेडिंग से तो मुल्क खुशहाल नहीं होता, या हम सब्जियां वगैरह टमाटर और प्याज बेच के तो खुशहाल नहीं होंगे जब तक हम इंडस्ट्री नहीं लगेगी पाकिस्तान में और इंडस्ट्री प्रॉस्पर नहीं करेगी। तो इंडस्ट्रियलाइज, यहां तो ट्रेडिंग मुल्क बनने चला गया था। तो इस बारी बड़ी मुझे जो खुशी है, इन हालात के अंदर हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसकी 15% ग्रोथ रेट हुई। और जो मुझे बड़ी खुशी होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, कॉर्पोरेट जो प्रॉफिट्स हुए पाकिस्तान में इन हालात के बावजूद, वो 930 अरब रुपए के प्रॉफिट्स हुए। यानी ये आप देख लें कि इस तरह के प्रॉफिट्स इन हालात में बनना, तो कहते हैं कि जी बड़ी नाहल हुकूमत थी। तो अगर नाहल हुकूमत थी तो कोविड से भी बचा लिया, बिजनेसेस को भी बचा लिया, बेरोजगारी से भी बचा लिया। और कंपेयर करें हमें हिंदुस्तान से, बाकी मुल्कों से कंपेयर करें जो हमारी तरह के जिनके हालात हैं। हमारे से तो खैर हिंदुस्तान के हालात बहुत बेहतर थे। फिर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफ टेक, 10 साल में सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर की ऑफ टेक हुई है 1138 अरब रुपए की। तो इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस शुरू हुई है। लेकिन मुझे जो खुशी हुई है, जो हमारी फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल हमारी आईटी सेक्टर, उसको बिल्कुल निगलेक्ट था, क्योंकि आगे तो टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है। तो हमारा 70% इंक्रीज हुई है आईटी के एक्सपोर्ट्स में, 3.5 अरब डॉलर पे पहुंची है। और अभी हमने शुरू किया है, अभी इंसेंटिवाइज किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अब हम आईटी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो असल तो टेक्नोलॉजी की, असल तो वैल्यू एड टेक्नोलॉजी के सेक्टर के अंदर है। लेकिन जो मुझे ये भी बड़ा खुशी हुई, क्योंकि इसकी वजह से हम 2 वजह से बचे कोविड में। एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कंस्ट्रक्शन हमारा सेक्टर इस वक्त बूम कर रहा है। और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर, 1100 अरब रुपया इजाफी किया है एग्रीकल्चर के अंदर हमारे पिछले 1 साल के अंदर। अब सोचें कि 60-65% आबादी देहात में रहती है, तो देहात में पैसा कितना गया, उसकी वजह से मोटरसाइकिल सेल्स रिकॉर्ड पे चली गई हैं। उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पहली दफा मोटरसाइकिल पूरा, अब मोटरसाइकिल, पहले तो ये इंजन यहां नहीं बनता था, तो इससे गाड़ियों की सेल्स रिकॉर्ड हुई है इसकी वजह से, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया। तो
میں اس کے علاوہ جو اب آپ سے جو آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں 2 چیزیں پاکستان کی فیوچر کے لیے بہت ضروری ہیں. ایک ہے ایکسپورٹس اور دوسری ہے ٹیکس کلیکشن. ایکسپورٹس کے اوپر تو جو میں اب میٹنگز ریگولرلی لے رہا ہوں, پوری کوشش ہے کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے ساری رکاوٹیں روکوں, اور بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, ہم نے کبھی بھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی. کوئی ملک میں دولت ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب وہ ایکسپورٹس کے اوپر زور نہ دے. یہ جو ایشین ٹائیگرز بنے تھے سارے ایکسپورٹ انڈسٹری پہ بنے تھے. یہاں کبھی زور ہی نہیں دیا گیا, بلکہ ایکسپورٹ سٹیگنیٹ کی ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال میں. اور اس لیے ہماری اب پوری گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ ہر قسم کی مدد کی جائے ایکسپورٹر کی, جس کی وجہ سے ابھی بھی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو پوری ملک کی جو اورینٹیشن ہے وہ ایکسپورٹس کی طرف لگا دیں. سارے ملک کو کوشش کریں کہ جو ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیں, ان کو ہم ہیروز بنائیں ملک کے, ان کو ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں. کیونکہ یہ تو اب کامن سینس ہے کہ ہم اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو ہم سارا وقت اب پھر جا کے پھنس جائیں گے IMF کے ساتھ. جیسے اکانومی بڑھنی شروع ہوگی, جس طرح ہوا, پریشر پڑنا شروع ہو جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر, اور وہ اس کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑ جائے گا, اور ہماری اکانومی پھر جانا پڑے گا IMF کے پاس. تو ہم اس سے نکلنے کے لیے ایک پورا اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری اور ساری کوشش اب کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ آگے سے یہ باٹل نیک نہ آئے کرنٹ اکاؤنٹ کا. اور دوسرا ہے ٹیکس کلیکشن. دیکھیں ٹیکس کلیکشن پاکستان میں دنیا میں تقریباً ہم سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اس میں بہت وجوہات ہیں. یہ نہیں کہ ہماری بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دینا چاہتی یا لوگ نہیں ٹیکس دینا چاہتے, لیکن ٹیکس کلچر نہیں ڈیولپ ہوا. اس میں سب ہی شامل ہیں. ہماری FBR جس طرح وہ بنی ہوئی تھی, اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا, FBR کے اندر پرابلمز تھے, لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے. اور پھر بزنس کمیونٹی کو جب یہ ایک پتہ چل جائے کہ اچھا جی وہ فلانا ٹیکس نہیں دے رہا تو میں کیوں ٹیکس دوں, اس کی وجہ سے بھی نہیں ڈیولپ ہوتا. اور پھر پبلک کے اندر بھی یہ شعور نہیں تھا. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو ہم سٹوڈنٹس تھے, تو ہر سٹوڈنٹ کو اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر عوام کا ٹیکس غلط کوئی سرکاری نوکر خرچ کر رہا ہے یا تو ایک دم سب شور مچاتے ہیں. اور اس لیے ان کے جو حکمران ہیں وہ بڑا دیکھ بھال کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتے تھے. تو اوور آل ٹیکس کلچر بنا ہوا تھا. لوگوں کو احساس تھا کہ میرے ٹیکس سے مجھے فائدہ ہوگا, اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. جو اسکینڈینیوین ممالک ہیں ان کی 50% سے اوپر ٹیکس GDP ریشو ہے, کیونکہ ان کے ٹیکس کا ان کے اوپر فائدہ ہوتا ہے, ان کے لیے ساری فیسلٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو ہمارا بدقسمتی سے یہ کلچر نہیں ڈیولپ ہوا, کیونکہ نہ عوام کا ٹیکس عوام پہ خرچ ہوتا تھا, حکمرانوں پہ ٹیکس خرچ ہوتا تھا, اور شاہانہ لائف سٹائل کے اوپر. اور دوسری چیز کہ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی کلونیل ٹائمز کے لیے کہ جب انگریز کو ٹیکس دینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا. تو لوگوں کو جب اپنی بھی حکومتیں آئیں تو لوگوں نے کبھی اس کے اوپر ٹیکس کا سوچا نہیں. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ایک ٹیکس کلچر ڈیولپ کرنے کے لیے. پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بھی پیسہ ہو, جتنا بھی جیسے جیسے پیسہ ہے وہ نچلے طبقے کے اوپر خرچ ہو, عوام کی بہتری کے لیے ہو. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی, ہمارے سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی یونیورسل ہیلتھ انشورنس کے اوپر. ہر خاندان کو, ہمارے جتنے صوبے ہمارے ساتھ ہیں سوائے سندھ کے, ہر خاندان کو ہم 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. یہ صرف ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, یہ ہیلتھ سسٹم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ سارا ہم ہاسپٹلز کا جال بچھائے پاکستان میں, بلکہ ہمارا یہ حالات ہیں کہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں چھوٹے شہروں کے اندر, وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ملتے, ڈاکٹرز جاتے ہی نہیں ہیں وہاں. وہ چل بھی رہے ہیں ہاسپٹل, خالی بھی پڑے ہیں, اور لوگ سارے شہروں پہ آ جاتے ہیں, اور تھوڑے سے ہاسپٹل پہ سارا پریشر پڑ جاتا ہے. تو یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, یہ ہیلتھ سسٹم کیسے ہے؟
اب کسی بھی گاؤں کے اندر لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا، اور اگر 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 وہاں گورنمنٹ ہاسپٹل صحیح کام نہیں کر رہا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کھلے گا، لوگ ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ کسی بھی ہاسپٹل میں ہیلتھ کارڈ سے جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ یہ صرف غریب لوگ ہی نہیں، یہ سفید پوش لوگ بھی جو ہے، لوور مڈل کلاسز بھی ہیں، جن کے اندر کئی دفعہ ایک جھٹکا پڑتا ہے بیماری کا، سارا خاندانی غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے۔ ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے میسج آئی ڈاکٹرز ہاسپٹل سے کہ پہلا انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا غریب آدمی کا۔ تو میں صرف یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، کوشش میری کیا ہے، پہلے تو بزنس کمیونٹی کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کریں۔ یہ جو ابھی میں نے کارپوریٹ آپ کو پروفٹس بتائے ہیں، جتنی زیادہ پروفیٹیبلٹی ہوگی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ کوئی خیرات کے لیے تو بزنس نہیں کرتا، بزنس تو تب کرتا ہے کہ اسے پروفٹ ملے۔ تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ بزنس کو بزنس پروفٹس پورے بنائیں، اور پھر بزنسز ٹیکس دیں تاکہ ہمارے پاس پیسہ آئے کہ ہم اور خرچ کریں انفراسٹرکچر کے اوپر، تاکہ آپ کے لیے بہتری ہو، بزنس کے لیے آپ کی آسانیاں ہوں۔ اور پھر دوسرا، نچلے طبقے کو اوپر اٹھائے، جو ہمارا بہت بڑا، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوا سوشل ورک کا، جو احساس پروگرام ہے، جس میں اسکالرشپس ہیں، جس میں نیچے سٹائپنڈز ہیں، جس میں قرضے ہیں سود کے بغیر۔ تو پورا ہمارا پروگرام ہے کہ باٹم اپ اپروچ ہو، جو چائنا نے کی تھی، لیکن ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کی پوری سپورٹ کی جائے، کیونکہ ویلتھ کریٹ ہوگی جو چائنا میں ہوئی تھی تو تب ہی آپ غربت کم کر سکتے ہیں۔ تو بزنس کمیونٹی کا میں اس طرح میرا پیغام یہ ہے۔ رزاق داؤد ہمارے منسٹر ہیں، جو کہ بزنس کمیونٹی سے میں نے خود لیے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں۔ سو ہم سارا وقت ڈسکس کرتے ہیں۔ فائنانس منسٹر جو ہیں وہ 50 سال سے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے اندر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا ایشوز ہیں۔ سو آپ کے لیے صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ ہماری گورنمنٹ وہ ہے جس کا کانسٹنٹلی، جو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں آپ، کانسٹنٹلی ہماری کوشش ہوگی آپ کے مسئلے مسائل کم کریں، جو بھی گھٹائیں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ آپ کی پروفیٹیبلٹی میں بھی پوری مدد کریں گے کہ لوگ پروفٹس بنائیں۔ ساتھ ساتھ آپ سے پوری کوشش کریں گے آپ کی چیمبرز کے تھرو کہ ٹیکس کلچر آپ ڈیولپ کریں، ٹیکس دیں۔ یہ جو ہم نے ابھی جیسے منی بجٹ کہتے ہیں، اس میں تو صرف ایک ہی کوشش ہوئی ہے، اصل میں تو عام لوگوں کے لیے لگژری گڈز کے اوپر تھوڑا پڑا ہوگا، اور وہ ہونا بھی چاہیے، پیسے والے لوگوں کو زیادہ دینا چاہیے، لیکن اصل میں ڈاکیومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو، ڈاکیومنٹ ہوگی تو ٹیکس کلیکشن بڑھے گی۔ جو مجھے شوکت ترین آج ہی بتا رہے تھے کہ ہماری جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہ کوئی 18 ٹریلین کی ہے، لیکن جو رجسٹرڈ ہے وہ صرف 3 ٹریلین ہے، باقی ساری ٹیکس نیٹ سے باہر ہے۔ تو ہم ایک ماڈرن اکانومی نہیں بن سکتے جب تک یہ ہم ٹیکس کلچر نہ ڈیولپ کریں۔ ساتھ ساتھ میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ ہم کانسٹنٹ ریفارمز کر رہے ہیں، ایف بی آر میں آٹومیشن لے کے آ رہے ہیں، تاکہ کم سے کم ٹاکرا ہو ٹیکس کلیکٹر کا اور لوگوں کا، تاکہ جو ساری دنیا میں ہے ماڈرن ٹیکس سسٹم، کہ اس کے اندر آٹومیشن آئے۔ تو وہ ہم دونوں طرف سے کام کر رہے ہیں۔ اور مجھے یہ آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 3 سالوں میں جتنا لوگوں نے اتنے ہمیں پرابلمز آئے، لوگوں نے سارا مجھے کہا جی کہ عمران صاحب آپ مایوس تو نہیں ہو گئے۔ میں آج آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ یہ ہے ایک سائیکل، یہ جو 2-3 مہینے کا ہے، یہ جو کموڈٹی پرائسز اوپر گئے ہیں سپلائی شارٹیج کی، کووڈ کی وجہ سے، یہ 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ جو پوٹینشل پاکستان میں بڑھنے کا ہے، جو انٹرسٹ باہر لوگوں کو پاکستان کا ہے، جن چیزوں کے اوپر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، مثلا ٹورزم ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی۔ اس ملک میں ٹورزم اندر بھی ایکسپلوڈ کر گئی، باہر سے بھی انٹرسٹ ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں۔ یہی صرف ایک سیکٹر ہے جو کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ پھر آئی ٹی کے اندر جو پوٹینشل ہے، ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہم نے توجہ ہی نہیں کبھی دی آئی ٹی کے اوپر۔ ہندوستان کی $150 ارب کی ایکسپورٹس ہے، ہم نے کبھی اس کے اوپر کوئی
इंसेंटिव्स ही नहीं उनको दिए, वो बाहर जाके दुबई जाके हमारे यंग सॉफ्टवेयर आईटी के इंजीनियर्स वहाँ जाके बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में नहीं, क्योंकि हमने उनके लिए वो स्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट किया। सो इस मुल्क में हर जगह पोटेंशियल है। एग्रीकल्चर के अंदर रिकॉर्ड हमारी क्रॉप्स हुई हैं, 4 क्रॉप्स पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन ये भी कुछ नहीं है, हमने सिर्फ जैसे जैसे इसकी प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी और बेहतर सीड्स का करें, और हमें बड़ा फ़ायदा है कि चाइना पूरा हमारी मदद कर रहा है इसमें। हम अगर दुगनी भी अपनी प्रोडक्शन कर दें, छोड़ें कि बाकी 3-3 गुना ज़्यादा उनकी यील्ड्स हैं और दूध की उनकी 4-4 गुना ज़्यादा है, हम सिर्फ डबल ही कर दें तो पाकिस्तान सिर्फ एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट खुशहाल हो जाएगा। सो इसमें बहुत पोटेंशियल है हमारे मुल्क में। और ये जो ऊंच नीच हुई है थोड़ी सी, ये एक्सटर्नल शॉक से हुई है। इंशाल्लाह आगे इस मुल्क का पोटेंशियल जो है वो वही जो आज से 50 साल पहले सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा था एशिया में, पाकिस्तान, और वो हमने गलत पॉलिसीज़ की वजह से पीछे रह गया। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये वहीं से फिर से शुरू होगा, और आपका बिजनेस कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ होगा इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। शुक्रिया।